اللہ تعالیٰ اس میں جو پیغامات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اسی کے ساتھ جیسے کہ آپ کے سامنے اعلان ہوا کہ اس نشست کے صدر فضلۃ الشیخ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث پال گھر، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور صدارتی خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت۔ اسٹیج پر تشریف فرما عمائدین جماعت، موقر اور فاضل علماء کرام، ائمہ مساجد، مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے تمام اخوان جماعت، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، میری ماؤں اور بہنوں، نوجوان بچوں، پیارے ساتھیوں، میں اللہ رب العالمین کے شکر اور حمد و ثنا کے بعد عائشہ کمپاؤنڈ کے اس عظیم الشان گراؤنڈ پر انعقاد پذیر اصلاح امت کے عنوان پر اس کانفرنس کو رچانے اور بسانے والے کامن گاؤں کے اپنے تمام نوجوانوں کا اور کانفرنس کے کنوینر بھائی حضرت شیخ اور ان کی محنت کرنے والی جا غسل ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں مبارکبادی دیتا ہوں کہ مسلسل کئی سالوں سے اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق کے بعد یہ نوجوان اپنی محنتوں سے اصلاح امت کی فکر کرتے ہوئے یہ عظیم الشان اجلاس منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مولائے کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے عزم اور حوصلوں کو جمع رکھے، ان کی محنتوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور اس کانفرنس کا جو اصلاحی پیغام امت کے نام دینے کا مقصد ہے، اس مقصد میں اللہ رب العالمین انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اصلاح کا کام، اصلاح امت کا مشن، یہ بڑا عظیم الشان مشن ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے ان نمائندوں کا مشن ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابوں سے نوازا تھا، اور اس روئے زمین پر
انسانیت کی ہدایت اور رہبری کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری نبی امام الانبیاء امام المصلحین تک اس روئے زمین پر بھیجا تھا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر سارے نبیوں کی دعوت کا اللہ رب العالمین نے جہاں تذکرہ فرمایا ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے اس مشن کو ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ تمام انبیاء اپنی قوم کے لوگوں سے یہی کہا کرتے تھے کہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، ہم اپنی بساط بھر، اپنی طاقت بھر اس کائنات میں آپ کی اصلاح اور آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں، اللہ کے دین سے، اللہ کے پیغام سے، آسمانی وحی سے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ یہی مشن نبیوں نے اپنی امتوں تک، رسولوں نے اپنے متبعین تک، بالخصوص کائنات کے آخری پیغمبر، کائنات کے ہادی و رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اور آپ تک، پوری امت محمدیہ تک، کائنات کے اس آخری آدمی تک جو اس روئے زمین پر اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے اللہ کی سرزمین پر آخری سانس لینے والا ہے، اسی مشن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح امت کے حوالے سے دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بھی ہماری اور آپ کی رہنمائی کر دی ہے کہ اصلاح کا یہ کام، امت کی رہنمائی کا یہ کام، کائنات کے باسیوں کی ہدایت کا یہ کام کیسے مکمل ہو سکتا ہے، کون سی وہ بنیادیں ہیں، کون سے وہ طریقے ہیں، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے وصول اور فرامین ہیں جن کے ذریعے سے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کرتے ہوئے تمام امت کے مصلحین کو اس بات کا پیغام دیا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کا اصلاح کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، سماج اور معاشرے میں دین کا اجالا اور اس کی روشنی بکھیرنے کے لیے میں اس کائنات کے لوگوں کے حوالے دو چیزیں کیے جا رہا ہوں۔ اگر کائنات کے لوگ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے اپنی زندگی میں تھامے رہیں گے، یہ ان کے گھروں کا آئیڈیل رہے گا، ان کے عقیدے کا آئیڈیل رہے گا، ان کی سماجی اور معاشرتی زندگی کا آئیڈیل رہے گا، ان کی اصلاحی زندگی کا اور ان کے اس روئے زمین پر بسنے والے اللہ رب العالمین کی بندوں کی رہنمائی کا آئیڈیل اور نمونہ رہے گا، تو یہ قیامت کی صبح تک اس روئے زمین پر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ محترم بھائیوں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں مخل ہو رہا ہوں شیخ کی تقریر کے درمیان۔ 7662 اور 8526 یہ دو بائکس غلط جگہ پر کھڑی ہوئی ہیں، جن بھائیوں کی ہو ان سے گزارش ہے کہ ان بائکس کو ہٹا دیں۔ 7662 اور 8526 یہ بائکس برائے مہربانی ہٹا دیں، جزاکم اللہ خیر۔ یہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہی تمہاری ہدایت کا، یہی تمہاری اصلاح کا، یہی تمہاری رہنمائی کا، اور یہی اس کائنات میں کائنات کے ہر ایک فرد کے دلوں کو روشنی اور اجالا پہنچانے کا، اور اس دنیا اور آخرت میں ہماری اور آپ کی اولین اور آخرین نجات کا پہلا اور آخری کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
اللہ کے کتاب کی پیروی کے لیے اور اپنی سنت کی اتباع کے لیے کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے لاکھوں صحابہ کرام سے عہد و معاہدہ کیا تھا، عہد و معاہدہ کیا تھا، عہد و پیمان کیا تھا۔ صحابہ نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پر، آپ کے اس پیغام پر اور اصلاح اور نجات کے اس اولین اور آخرین ذریعے پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گھروں کو چھوڑا تھا، آبادیوں سے نکلے تھے، ہجرتوں کے مظالم کو برداشت کیا تھا، اپنی جائیدادوں اور اپنی پراپرٹیوں سے بے دخل کیے گئے تھے۔ خلافت کا مسئلہ نہیں تھا، سیاست کا مسئلہ نہیں تھا، امارت کا مسئلہ نہیں تھا، دنیا کے لوگوں کے ہجوم میں بہکی ہوئی باتوں کرنے کا اور جذباتیت میں آ کر کے امت کے لوگوں کو غلط راہوں پر لگانے کا مسئلہ نہیں تھا۔ ایک بہت بنیادی راستہ تھا، ایک بہت بنیادی ڈھانچہ تھا، ایک بہت بنیادی منہج تھا، ایک روشن شاہراہ تھی، ایک سیدھا صراط مستقیم اور پرفیکٹ طریقہ تھا، جسے اس حدیث پاک کے ذریعے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے آخری انسان تک پہنچایا ہے۔ امام مسجد ہو، یہ حدیث اس کے لیے اسوہ ہے، جماعت کا قائد ہو، یہ حدیث اس کے لیے اسوہ ہے، تحریکوں کے بانی ہوں، یہ حدیث اس کے لیے اسوہ ہے، مسلمانوں کا ایک ادنا فرد ہو، یہ حدیث اس کے لیے اسوہ ہے۔ اگر یہ حدیث اس کی زندگی میں نہیں ہے، اس حدیث سے مستنبت وہ منہج رسول، منہج صحابہ اس کی دعوتی زندگی میں نہیں ہے، تو اس کے علاوہ آپ بلند و باغ نعروں کے ذریعے سے، بلند و باغ دعووں کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر اپنا نام تو روشن کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کی بقا، اسلام کی عزت و آبرو، ایمان کا بچاؤ آپ اس کائنات میں نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ضمانت، آپ کی دی ہوئی ضمانت ہے، آپ کا عہد و پیمان ہے۔ یہ دین اگر محفوظ رہ سکتا ہے، شریعت اگر محفوظ رہ سکتی ہے، شریعت کا تحفظ کیا جا سکتا ہے، ہماری جانوں کو، ہمارے مالوں کو اگر تحفظ دیا جا سکتا ہے، اور اس کائنات کے لوگوں کو اللہ سے جوڑا جا سکتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ان کا رشتہ مضبوط کیا جا سکتا ہے، تو اس کا یہی واحد طریقہ ہے۔ قرآن سامنے ہو، نبی کی حدیثیں، نبی کے فرامین، سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی زندگی کا مشعل راہ ہو۔ یہ فائنل طریقہ ہے، نبی کا فائنل طریقہ ہے۔ اس فائنل طریقے پر اگر اس کائنات میں کوئی آدمی ایڈیشن کرنا چاہتا ہے تو اسے اس بات کی قرآن نے اجازت نہیں دی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں رد و بدل کرنا چاہتا ہے، قانون بن جائے، پارلیمنٹ کے اندر بل پاس ہو جائے، دنیا کیا سے کیا بنا کر کے لوگوں کو سماجی زندگی گزارنے کے لیے دستور دے دے، میرے بھائیوں، میرے دوستو، قیامت کی صبح تک ان تمام چیزوں سے کسی انسان کی نجات نہیں ہو سکتی ہے، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اصلاح کا یہی طریقہ ہے، اس کا یہی دروازہ ہے، اس کا یہی راستہ ہے۔ اصلاح امت کانفرنس کے حوالے سے میں یہ پیغام آپ تمام لوگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ یہی پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہی پیغام صحابہ کرام کا تھا، یہی پیغام تابعین اعظام کا تھا، یہی پیغام دنیا کے ان حاملین رسالت محدثین کرام کا تھا، جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور ہماری شریعت کو محفوظ کر کے کیرل سے لے کر کے کنیا کماری تک، جزیرت العرب سے لے کر کے چائنا کے ساحلوں تک
یورپ اور امریکہ کے کاشانوں تک اپنے کندھوں پر لاد کر کے پہنچایا تھا. اور یہی طریقہ امت کے ان تمام جالوں کا، امت کے ان تمام مصلحین کا، امت کے ان تمام دعات کا، امت کے ان تمام اماموں کا اور امامان دین کا تھا، جن کی رہنمائی میں، جن کی ہدایت میں، جن کی توضیحات اور تشریحات کی روشنی میں آج دنیا کے اندر مختلف قسم کے قافلے، مختلف قسم کے طبقات اور مختلف مسالک کے ماننے والے لوگ زندگی بسر کرتے ہیں. اس لیے اصلاح کے حوالے سے یہ بات ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا تھا. دوسری بات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اپنی سنت کا جو تذکرہ کیا ہے وہ بہت بنیادی چیز ہے. سنت محمدیہ، سنت صحیحہ، احادیث مبارکہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کا، آپ کی عملی زندگی کا وہ سرچشمہ ہے، وہ ذخیرہ ہے جو ہمیں قرآن کے حوالے سے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت طیبہ کے حوالے سے ملا ہوا. ہم تک اور آپ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی آپ کے سیرت و کردار کے حوالے سے ان حدیثوں کے واسطے سے پہنچی ہے. اس لیے ان کی عظمتوں کو سمجھنا، ان کے مقام کو سمجھنا، شان رسالت اور شان سیرت کو سمجھنا، یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ کہتے ہوئے فائنل کر دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس کائنات میں مسلمانوں کا ایک ہی رہبر ہے، اس کائنات میں اہل ایمان کا ایک ہی قائد ہے، اس کائنات میں ہمارا اور آپ کا ایک ہی امام ہے، اس کائنات میں ہمارا اور آپ کا ایک ہی دائی ہے، اس کائنات میں ہمارا اور آپ کا ایک ہی ہادی و رہبر ہے، محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ جو امام الانبیاء ہیں، امام المصلحین ہیں، امام المرسلین ہیں. کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کہا یہ بھی فائنل ہے کہ نبی کی عملی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. نبی کی عملی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے روشنی اور اجالا ہے. عقیدہ ہمیں کہاں سے سیکھنا ہے؟ نبی کے عقیدے سے سیکھنا ہے. نماز اور اس کے مسائل ہمیں اور آپ کو کہاں سے سیکھنے ہیں؟ نبی کے طریقے سے اور نبی کی سنت سے سیکھنا ہے. زندگی گزارنے کے مختلف طریقے اور آداب ہمیں اور آپ کو کہاں سے سیکھنے ہیں؟ نبی کے طریقے سے سیکھنے ہیں، نبی کی زندگی سے سیکھنے ہیں، نبی کی سنت سے سیکھنے ہیں، نبی کی سیرت سے لینے ہیں. یہ بھی فائنل ہے، یہ بھی فائنل ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہا آج فائنل شکل میں دین اسلام کی اس نعمت کو قرآن کے حوالے سے، نبی کی سنت اور آپ کی سیرت کے حوالے سے امت کے لوگوں پر تمام کیا جا رہا ہے. اس میں کسی کمی کی اور کسی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے اصلاح کا کام اللہ کے کتاب کے حوالے سے اور نبی کی سیرت کے حوالے سے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ، احادیث مبارکہ اور مطہرہ کے حوالے سے اس کائنات میں انجام دیا جائے گا. میرے بھائیوں، میرے دوستو، باتیں بہت کچھ ہیں، لیکن نبی کی سیرت کے حوالے سے جو اصلاح امت کا ایک بنیادی ذریعہ ہے، میں آپ کے سامنے
چند باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس کائنات کے پہلے انسان سے کائنات میں پیدا ہونے والے آخری انسان تک دنیا کے تمام عظیم ہستیوں کا، دنیا کے تمام اسکالروں کا، دنیا کے تمام دانشوروں کا، دنیا کے تمام بڑے لوگوں کا، دنیا کے تمام شاہوں کا، دنیا کے تمام امیروں کا اور دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کا جائزہ لیا جائے تو نبی کی صورت اور نبی کی سیرت دنیا کے ان تمام عظیم انسانوں میں ہمیں اور آپ کو سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے احسن، سب سے معزز اور مکرم نظر آتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس بات کی گواہی قرآن نے دیا ہے، اس بات کی گواہی نبی کے ماننے والے آپ کے جانثار صحابہ کرام نے دیا ہے، اور صرف یہی نہیں، اس بات کی گواہی مکہ کی سرزمین میں ایک ہاتھ میں اللہ کے نبی کا قتل کا ارادہ کرنے والے آپ کے جانی دشمنوں نے، آپ کے خون کے پیاسوں نے دیا ہے۔ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا، ابو جہل کھڑا ہوا ہے، جانی دشمن کھڑے ہوئے ہیں، مکہ میں آپ کے خون کے پیاسے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی دعوت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے آپ کے سامنے آپ کی آواز کو سننے کے لیے موجود ہیں۔ سب چاہتے ہیں دعوت بند ہو جائے، نبی کا طریقہ بند ہو جائے، سب چاہتے ہیں ایمان کی جو دعوت بلند کی جا رہی ہے وہ کمزور پڑ جائے، مکہ سے ان کے ماننے والوں کو، ایمان لانے والوں کو نکال دیا جائے۔ دشمنی ہی دشمنی ہے، حقد و حسد کا ایک سلسلہ ہے، مظالم کا ایک سلسلہ ہے، ظلم و جور کا ایک سلسلہ ہے، خونی ہوس ہے، قتل کی خواہشیں ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میری پچھلی زندگی کا ریکارڈ دیکھ کر کے کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ میں تم سے کوئی جھوٹی بات کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، ان دشمنوں کے سر جھک جاتے ہیں اور یہ سارے دشمن مل کر کے مکہ کی سرزمین پر یہ صدا بلند کرتے ہیں، ما جربنا علیک الا صدقا، کہ اے نبی پاک ہم آپ کے دشمن تو ہیں لیکن ہم آپ کے بارے میں اس بات کی علی اعلان گواہی دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے صادق الامین ہیں، آپ مکہ کی اس سرزمین پر صدق و صفا کے علمبردار ہیں۔ اور یہ سلسلہ جو مکہ سے شروع ہوا تھا، مکہ کی وادیوں سے شروع ہوا تھا، کوہ فاراں سے شروع ہوا تھا، یہ سلسلہ رکا نہیں۔ آج بھی ہمارے زمانے میں بہت سارے ایسے غیر مسلم دانشوران ہیں، پوری دنیا کے اندر ایسے منصفین کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو مکہ کے انہی دشمنوں کے آواز میں آواز ملا کر کے پوری کائنات کے لوگوں کے سامنے یہ صدا بلند کر رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ اس کائنات کا سب سے عظیم انسان تھا، محمد رسول اللہ اس کائنات کا سب سے فکر مند انسان تھا، محمد رسول اللہ اس کائنات کے باسیوں کے لیے دنیا کا سب سے ہمدرد اور دنیا کا سب سے غمگسار انسان تھا۔ مائیکل ہارٹ نے اس بات کی تصدیق کی، نیپولین ڈی پارٹ نے اس بات کی تصدیق کی، پروفیسر کرشنا راؤ نے اس بات پر مہر ثبت کی۔ میں کون کون سے نام آپ کے سامنے پیش کروں؟ میرے دینی بھائیوں اور دوستو،
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری کائنات کے لیے اجالا ہے، پورے کائنات کے لیے ایک آدرش اور نمونہ ہے، پورے کائنات کے لیے ایک آئیڈیل اور سچائی ہے، ہدایت اور رہبری کا سامان ہے۔ گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر دنیا کے لوگوں کو عدل و انصاف کی حکمرانی چاہیے تو محمد رسول اللہ کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، عمر فاروق کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، محمد رسول اللہ کی سیرت اور اس کی جلوہ ترازیوں کو اپنی زندگی میں اور اپنی سیاست میں داخل کرنا ہوگا۔ راجہ رام موہن رائے نے کہا تھا دنیا کے اندر بہت ساری اصلاحی تحریکیں اٹھی، دنیا کے اندر بہت سارے ریفارمر اور مصلحین آئے، لیکن کائنات کا جو آخری ریفارمر، جو مسلمانوں کا ہادی تھا، جو مسلمانوں کا امام تھا، یہی پورے کائنات کا سب سے سچا اور سب سے صادق اور سب سے بڑا امانت دار ریفارمر ہے۔ تو آئیے کائنات کے اس آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اور آپ کی سنت مطہرہ کو، جو نہ صرف ہمارے لیے آئیڈیل ہے بلکہ مکہ کے دشمنوں کے لیے بھی آئیڈیل تھا، جو اس دنیا کے عظیم غیر مسلم دانشوروں کے لیے بھی آئیڈیل ہے، جو یورپ سے لے کر کے امریکہ تک، روس سے لے کر کے چائنا تک اور اس کائنات میں بسنے والے ہمارے اور آپ کے اس بھارت کی سرزمین پر بسنے والے اور رہنے والے پڑھے لکھے گریجویٹ انصاف پسند لوگوں کا آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اسے ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کے لیے، اپنے گھروں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی تجارتوں کے لیے، اپنے کھانے کے لیے، اپنے نکاح و بیاہ کے لیے، شریعت کے مسائل کے لیے آئیڈیل اور نمونہ مان لیں۔ دنیا نے جس کو نمونہ مانا، اپنوں نے جسے نمونہ مانا، پرایوں نے جسے نمونہ مانا، دوستوں نے جسے نمونہ مانا، دشمنوں نے جسے نمونہ مانا، اصلاح امت کانفرنس کے حوالے سے میں آپ تمام لوگوں تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اگر حقیقی معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ مان لیں، اپنا آئیڈیل مان لیں، تو دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا، دنیا کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی، ہمارے راستے بدل جائیں گے، ہمارا ایمان تبدیل ہو جائے گا، ہماری زندگیوں کے اندر تر و تازگی پیدا ہو جائے گی، اور صحابہ کرام کا وہ منہج، صحابہ کرام کی وہ زندگیاں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالوں سے تاریخ کے اوراق پر ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اس کی یادیں ہمارے اور آپ کے صفوں کے اندر بھی قائم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، نبی کی زندگی ہر پہلو سے مثالی تھی، نبی کی زندگی ہر فیلڈ کے اندر مثالی تھی، اس لیے اس قدوے کو، اس نمونے کو، اس آئیڈیل کو ہمیں اور آپ کو مثالی طور پر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیڈیل کو ایک نمونے کے طور پر اگر ہم نے اور آپ نے فکری طور پر لے لیا ہے، عملی اعتبار سے ہم نے اور آپ نے نہیں سمجھا ہے، تو یہ آئیڈیل ہماری ایمانی زندگیوں کے اندر کمزور پڑ جائے گا، اور جب یہ کمزور ہوگا تو ہمارا اور آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا، ہماری صفیں کمزور ہو جائیں گی، ہماری طاقت کمزور ہو جائے گی، ہماری یونٹیں کمزور ہو جائیں گی، اور ہم اسلام کی دعوت کے تعلق سے، اصلاح امت کے تعلق سے کمزور ہو جائیں گے۔ ہمارا رشتہ نبی کی سیرت سے جتنا مضبوط ہوگا، آپ کی سنت سے جتنا مضبوط ہوگا، اللہ کے کتاب سے جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی ہم اور آپ دنیا کی اس زندگی میں اللہ کے نبی کی اتباع میں مضبوط ہوں گے، اپنے ایمان میں مضبوط ہوں گے، عقیدے میں مضبوط ہوں گے، نمازوں میں مضبوط ہوں گے، عبادات میں مضبوط ہوں گے، اور زندگی کے ہر مسائل میں مضبوط ہوں گے۔ اس لیے اصلاح امت کانفرنس کے اس اسٹیج سے میں
دور دراز سے آئے ہوئے گجرات، مہاراشٹر، کرناٹکا، مدھیہ پردیش اور بمبئی کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے اپنے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جہاں رہیں، جس جگہ پر جائیں، جہاں آپ لوٹ کر کے پہنچیں، آپ کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہو کہ ہمیں خود اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہے، اور سماج و معاشرے میں رہتے ہوئے نبی کو آئیڈیل مانتے ہوئے ایک درد مند دل لے کر کے پورے سماج کی اصلاح کرنی ہے۔ اور اصلاح کا صرف یہی طریقہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے رہنما ہو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہو، ہمارے لیے نمونہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اصلاح امت کی فکر عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اصلاح امت کے جو صحیح منہج اور صحیح طریقے ہیں، ان منہج اور ان طریقوں کو ہمیں سمجھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو آج کی اس مجلس میں قبول فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں سماج و معاشرے کے اندر پیار محبت کے ساتھ اسلام کی سنتوں پر چلتے ہوئے، نبی کے سیرت کو اور آپ کے دامن کو تھامتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ آج کے اس اجلاس کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ ہمارے جو علماء دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی کلفتوں کو، ان کی مشقتوں کو آسان فرما۔ بار الہ ہمارے جو سامعین اور ہماری جو خواتین دور دراز سے، قریب و نزدیک سے اس کانفرنس کو سننے کے لیے آئی ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے سینوں کے اندر اسلام کا اجالا عطا فرما اور سنت سے گہری محبت اور اس سے وابستگی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔